بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مسجدیں آباد ہیں زور گناہ کم ہو گیا، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہر چھوٹا ہر بڑا ہر مسلمان خوش ہے کہ ماہ رمضان قریب سے قریب آتا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اتنے دن رہ گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ماہ رمضان قریب تر آ رہا ہے، ہم اس سے یوں برکتیں لوٹیں گے، اس طرح اس میں عبادت کریں گے، اس طرح قرآن پڑھیں گے، دیگر عبادات۔ تو ہم نے مناسب خیال کیا کہ اس موقع پر آپ تک ماہ رمضان کے فضائل کو پہنچایا جائے، تاکہ ان کو سن کر ہمارے دل میں اور زیادہ ماہ رمضان سے برکتیں حاصل کرنے کا جذبہ، شوق اور محبت پیدا ہو۔ تو الحمدللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کے لیے اور ماہ رمضان کی برکتیں ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے جناب محترم مفتی محمد اویس رضا قادری اتاری صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ہماری رہنمائی کریں گے اور ماہ رمضان کے فضائل انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے، سنائیں گے، تاکہ سن کر ہم پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں کیسے عبادت کرنی ہے اور آتے ہی کیسے جوش و خروش کے ساتھ اپنی عبادت کے سلسلے کو جاری کرنا ہے۔ تو آئیے اپنے پیارے مفتی محمد اویس رضا صاحب سے انشاءاللہ اس بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ محترم مفتی محمد اویس رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بارے میں ہماری رہنمائی کے لیے آپ تشریف لائے، اپنا وقت نکالا۔ تو آئیے ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے جو پروگرام کے سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں کہ جس سے ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونے کی کوئی فضیلت ہمیں معلوم ہو کہ مسلمان ماشاءاللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، تو ان کو کیا کیا برکتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اس ماہ مبارک کے پیارے سلسلے پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک جو سب مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ، سب سے برکتوں والا مہینہ، یہ ماہ مبارک لفظ سے ظاہر ماہ مبارک، ہم رمضان کو ماہ مبارک کہتے ہیں کیونکہ اسے مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں آپ کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو کوٹ کرنا چاہوں گا جو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا۔ صحیح ابن خزیمہ کی یہ حدیث مبارک ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہم سے واز فرمایا جی، اور واز میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ مہینہ برکت والا ہے، جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا وہ یہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے، اللہ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ جس کی رات کا قیام نفل بنایا، جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس مہینے میں وہ نفل ادا کر رہا ہے، گویا کہ اس کا ثواب عام دنوں میں فرض کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے! یعنی محنت ایک کی ہے، ثواب 70 کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ غرباء کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غرباء کو کیسے بھول سکتے ہیں؟
فرمایا یہ غربات و خواری کا مہینہ ہے، اور پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ مبارک، اس کی اتنی برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سے فضائل کو بیان فرمایا۔ اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ، اس کا اول، یعنی اول سے مراد پہلے 10 دن، پہلا عشرہ، پہلا عشرہ، فرمایا پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، اور درمیان بخشش، درمیان یعنی دوسرا عشرہ یہ بخشش ہے، اس کا ہے۔ اور تیسرا یعنی آخر کے بارے میں فرمایا وہ آگ سے آزادی ہے۔ ہاں، یعنی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا بخشش کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پورا کا پورا مہینہ یہ رحمت، برکت اور بخشش کے لیے ہے۔ سبحان تو اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ آمد رمضان پر اگر کوئی بندہ خوش ہوتا ہے تو اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ لیکن رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ یہ مہینہ برکت کا، رحمت کا اور مغفرت کا باعث ہے نا۔ اور حتیٰ کہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہونا، اس کی مبارکباد دینا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے سامنے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارک رکھتا ہوں، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا جو نہایت بابرکت ہے، اللہ پاک نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم ہو گیا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کی شرح بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ آگے لکھتے ہیں کہ جس کی آمد پر خوشی ہونا چاہیے، اس کی آمد پر خوشی ہونا چاہیے، اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ کہتے یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور پرنم ہوتے ہیں، بالکل، اور پھر الوداعی اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مسلمان کو جانے کا غم ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا بنا لیا کہ الوداع الوداع ماہ رمضان، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے، جب محبوب چیز جدا ہوتی ہے نا تو غم ہوتا ہے، غم تو ہوتا ہے۔ یہ جملے، یہ کلام، یہ اس غم کا اظہار ہے کہ اس کو الوداع کر رہے ہیں اور اسے پروٹوکول کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں کہ یہ ماہ رمضان یہ برکتوں والا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو جس کو جتنی محبت ہوگی اس کا غم پھر اسی طرح ہوگا۔ بالکل، اس میں کوئی شک۔ تو جو عاشق ہیں رمضان کے، وہ پھر اس جملوں کے ساتھ، ان اشعار کے ساتھ اس ماہ مبارک کو رخصت کرتے ہیں۔ سبحان۔ مفتی صاحب ہمیں کوئی ایسی احادیث یا بزرگوں کے کوئی ایسی اقوال، ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ گھر میں جب ہم وہ بتائیں تو گھر میں ایک جوش و جذبے کی کیفیت بن جائے کہ رمضان آ رہا ہے، اور اس کی آمد پر پہلے سے گھر میں جوش و جذبہ کا ایک سما پیدا ہو جائے۔ کہ رمضان المبارک کی آمد پر گھر میں رمضان المبارک کے متعلق جوش و جذبہ پیدا کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ اہل خانہ کی دینی ترقی کا باعث ہے، دینی شعور میں اضافے کا باعث ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے چند اقدامات جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اگر کر لیے جائیں تو بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے، گھر میں روزہ رکھنے اور پھر نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ عبادت کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کریں، اپنے گھر میں ایک جگہ بنائیں جہاں پر سب نے مل کر نماز پڑھنی ہے، جہاں پر سب نے مل کے قرآن پاک پڑھنا ہے، اور اس جگہ کو خوبصورت بنائیں۔
پہلے سے اس کو سجا لو. اس کو سجائیں، بچوں کو ساتھ لگائیں، سجاوٹ کریں اس جگہ کی. اچھا سجاوٹ کریں. پھر جب بھی نماز کا وقت ہے، یعنی مرد ہے تو نفل نماز، عورتیں ہیں تو اپنی فرض نماز، اسی طرح مرد سنتیں گھر میں وہاں پر ادا کریں. تو سارے بچوں کو ساتھ لے کر، اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر، اس جو گھر میں مسجد کی جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، جی تو اس طرح ایک جگہ کا اہتمام کریں. آپ کے دادا دادی، نانا نانی اگر گھر میں ہے، بزرگ ہے، چچا ہے، تو وہ سارے وہاں پر ایک جگہ پر مل بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. اچھا پھر اسی طرح یہ عبادات اجتماعی کریں. کوئی دوسرے کمرے میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کا پاک کر رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے، اگرچہ یہ بھی جائز ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جیسے اہتمام ہوتا ہے کہ افطاری سے 20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے دعائیں مانگی جاتی ہیں اور تلاوت قرآن کی جاتی ہے، تو سب کو ایک جگہ بٹھا کر تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ کر لیا جائے. افطار سے پہلے شروع کر دیں، وہاں پہ درود پاک پڑھیں اور تلاوت قرآن شروع کر دیں. دیگر عبادات کا سلسلہ پرسکار کا پہلے شروع کر دیں. اسی طرح سحری میں بھی تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ ہوتا ہے، تہجد کا سلسلہ ہوتا ہے. تو بچوں کو پہلے ذرا اٹھائیں، آپ خود بھی پہلے اٹھیں کہ تاکہ تہجد کی نماز پڑھیں. اس طرح اجتماعی عبادت کا سلسلہ کیا جائے. اور پھر سحری اور افطاری کی جو تیاری ہوتی ہے، جی اس میں شمولیت اختیار کریں سارے افراد. سبحان اللہ. اب اس میں جیسے عورتیں اپنا کھانے پینے کے جو کام ہوتے ہیں یہ کرتی ہیں، اور مرد باہر سے سامان لے کے آتے ہیں. تو اب جو بچے ہیں ان کو آسان ذمہ داریاں دیں کہ ان کو بھی ساتھ افطاری تیار کرنے میں، سحری تیار کرنے میں ان کو شامل کریں. اس سے ان کا جوش و جذبہ بیدار ہوگا، ان کو شوق آئے گا. پھر اس سارے چیزیں کرنے کے بعد ایک مخصوص وقت رکھیں جب گھر کے بڑے جو پڑھے لکھے ہیں وہ قرآن و احادیث پڑھ کے سنائیں. جیسے تفسیر ہے تو چھوٹا سا ایک حلقہ رکھیں 10 سے 15 منٹ کا، جیسے تفسیر صراط الجنان ہے، بڑی آسان تفسیر ہے، تو اس کی آیات پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اور پھر اس کی جو تفسیر لکھی ہوئی پڑھ کے سنائیں. اسی طرح فیضان رمضان ہے، کتاب امیر اہل سنت کی، فیضان اعتکاف ہے، جی تو ان میں سے کچھ ابواب سلیکٹ کر کے ان کو پڑھ کے سنائیں، ان کی تربیت کریں. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی اور کچھ کتابیں ہیں جن سے درس دیا جا سکتا ہے، جی تو وہ کتابیں گھر میں رکھیں، اور کم از کم 5 منٹ کا تو ضرور رکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، کہ سب بچوں کو جمع کریں. آپ کہیں کہ آؤ بیٹا میں آپ کو بتاؤں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا ہیں. کبھی ازواج کے بارے میں، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کسی دوسرے پہلے میں. تو جو گھر کے بڑے ہیں تو یوں ایک تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ شامل کریں. تو آپ دیکھیے گا کہ بچوں میں سب میں کیسے نیکیوں کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. اگر یہ نہ کیا جائے نا تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں تو کچھ جوش و خروش رہتا ہے اور پھر وہ مان پڑ جاتا ہے. تو لہذا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ بروکار جس گھر میں لائی جائیں گی تو ان بچوں کی، ان بڑوں کی تربیت ہی ذرا جدا ہوگی. بے شک. تو اس سے جذبہ پیدا ہوگا، اور امید ہے کہ آخری روزے تک جذبہ بیدار رہے. انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی ہماری رہنمائی کی اس بارے میں. اب روزے کی فضیلت، یہ ماہ رمضان کے روزے اور نفلی روزے، ان کے کچھ فضائل، یا نفلی روزوں کے ذریعے سے ہمیں کچھ ایسے فضائل بتائیں کہ جس سے ہمیں فرض کی اہمیت اور فرض روزے کی جو ایک اہمیت ہے وہ ہمارے دل میں اترے اور اس کو ہم سمجھ سکیں. لیکن نفلی روزے کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے فرض روزوں کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر نفلی روزوں کے بہت سے فضائل و برکات بیان فرمائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی شخص نے ایک بھی فرض روزہ کسی شرعی مجبوری کے بغیر چھوڑ دیا تو زندگی بھر کے نفل روزے بھی ایک روزے کا کفارہ نہیں بن سکتے. تو اب آپ کے سامنے نفلی روزوں کی میں کچھ فضائل جو احادیث مبارک میں منقول ہے وہ رکھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت دور کر دے گا.
اور اسی طرح دوسری حدیث مبارک میں یہ فرمایا کہ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین پر سونا اسے دے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا تو فرمایا اور اسی پر اس کا خاتمہ بھی ہوا جی. تو وہ جنت میں جائے گا. یعنی روزے کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا تو وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ روزہ اللہ پاک کے لیے ہے اور اس کی جزا اللہ پاک خود ہی ہے. سبحان اللہ. تو اب اندازہ لگائیں کہ نفل روزوں کی کتنی برکت ہے، اور نفل روزے پوری زندگی رکھ لیے جائیں تو ایک فرض روزے کے برابر نہیں، تو پھر رمضان کے روزوں کی کیا بات. سبحان اللہ. تو لہذا رمضان المبارک کے روزے یہ بالکل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس موقع کو حاصل کر کے بندہ جنت حاصل کر سکتا ہے. گویا کہ یہ جنت کی اپرچونٹی ہے. ماشاءاللہ. اب ہمیں آپ ارشاد فرمائیں کہ روزہ رکھتے ہیں تو یوں تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی، اس کی طبی حکمت کو ہمیں بتائیں کہ اس کو پڑھ کر مزید یہ ذوق شوق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کے صرف اخروی نتائج نہیں ہے، اس کی دنیاوی فوائد اور نتائج بڑے کمال کے ہیں. کوئی بھی ہم عبادت کرتے ہیں ظاہرہ اس کا کوئی طبی فائدہ بھی دنیاوی طور پہ بھی فائدے ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل. اگرچہ ہماری نیت تو یہی یعنی کہ ہوگی کہ ہم آخرت کما رہے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی طور پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ روزے کا بھی کوئی نہ کوئی. بالکل. روزہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے آپ صحت کے اعتبار سے کہیں کہ جیسے صحت کے فائدے اس چیز سے حاصل ہوتے ہیں آپ کو اس کی کوئی مثال نظر نہیں آئے گی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کے حوالے سے واضح فرمایا تُومُوا تَصِحُّوا، تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. یعنی اس کے جو طبی فوائد ہیں اس کا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ذکر کیا ہے. اب اس کے جو طبی فوائد ہیں جو محققین ہیں انہوں نے اچھے انداز سے بیان کیے کہ یعنی کہ اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے، کیا مسلم کیا کافر، اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. اور کفار تو اس کی جو طبی فوائد ہیں وہ تو حیران ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جب یہ سائنس یہ ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، اور میرے آقا نے اس وقت فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اب دیکھیں روزہ یہ جسم سے زہریلے جو مادے ہوتے ہیں ان کو خارج کرتا ہے. اگر ان زہریلے مادوں کو ویسے نکالنا پڑے تو یہ ہزاروں لاکھوں کے علاج ہے، لیکن روزہ آپ کو فری میں جسم کے جتنے زہریلے مادے ہیں یہ خارج کر دے گا. پھر نظام انہضام یہ بہترین ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو نظام انہضام کا مسئلہ ہے تو روزہ اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے پیٹ کو بالکل درست کر سکتا ہے، اپنے جگر کو درست کر سکتا ہے. اور پھر آج کل سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پہ ایک بڑا موضوع ہے کہ وزن کم کیسے کرے، جسم کی چربی کیسے ختم کرے. روزے سے بہترین کچھ نہیں ہے. اچھا. اگر صحیح معنوں میں روزہ رکھا جائے جو روزہ رکھنے کا طریقہ ہے تو روزے سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے وزن کم کرنے میں، کہ اس سے وزن کم ہوتا ہے. اور پھر آج کل بہت سے ایسے علاج دریافت ہیں جو تکلیف دہ بھی ہیں اور بہت مہنگے بھی ہیں کہ چربی کیسے ختم کی جائے. تو روزہ ایسی چیز ہے کہ جس سے چربی پگھل جاتی ہے تو اس سے چربی بھی ختم ہوتی ہے. پھر آج کل ہر دوسرا بندہ کولیسٹرول کی بیماری میں مبتلا ہے جی. تو روزہ اس کے لیے بہترین علاج ہے. اگر خون میں کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی اس کی جو سطح ہے وہ نارمل ہو جائے گی. آپ رمضان سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں، ٹھیک ہے، اور پھر صحیح انداز سے روزہ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ اب رمضان کا مطلب تو لوگوں نے یہ سمجھ دیا کہ سموسے پکوڑے کھانے اس میں کچھ زیادہ ہی کر دیتے. زیادہ کر دیتے ہیں. رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے. تو اس کے بغیر جو سادہ غذا آپ نارمل کھاتے ہیں اسی پر رہیں.
پہلے بھی آپ صبح روٹی کھاتے ہیں، شام کو روٹی کھاتے ہیں، نارمل غذا کھاتے ہیں، تو رمضان میں بھی ویسے ہی رکھنی چاہیے. تو آپ عید کے بعد اپنا کولیسٹرول چیک کروائیں، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. اور پھر وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہماری یادداشت بڑھ جائے، اچھا روزہ ایسی چیز ہے جو دماغی امراض کو صحیح کرنے میں بہت معاون ہے. دماغی کارکردگی روزے سے بہترین ہوتی ہے. اب تو پھر کہا جاتا ہے کہ جب بندہ کو بھوکا ہوتا ہے تو اس کو تو بیچارے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو رمضان میں تو لمبا بھوکا رہنا پڑتا ہے. دیکھیے جو بھوک ہوتی ہے نا، یہ کئی طرح کی ہوتی ہے. وہ جب روزہ آخری وقتوں میں ہوتا ہے اس وقت تو یہ کیفیت ہوتی ہے وہ بھوک کی وجہ سے. لیکن جو دماغی امراض ہوتے ہیں، وہ جو نسیان کا جیسے مرض ہے، اسی طرح اور سمجھداری کا فرق ہے، اسی طرح حاضر دماغی کا جو ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے، تو وہ روزے سے بہترین ہو جاتا ہے. بہترین ہو جائے. تو وہ آپ اگر جو بندے روزے رکھتے ہیں نا، وہ اس کو صحیح جج کریں گے. ہم نارمل ہے نا، ہم روزے بھی اتنے اگر نہیں رکھتے تو ہمیں اس کا نہیں اندازہ ہوگا. خصوصاً وہ بندہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے نا کسی طرح کی، وہ اس کا صحیح نتیجہ نکالے گا. کیونکہ ہم تو پہلے ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر پہلے بندہ ٹھیک ہے تو وہ دوائی کے بعد بھی ویسے ہی رہتا ہے، تو اس کو اتنا نہیں پتہ چلتا. جس کو مسئلہ ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے رمضان کے روزے رکھے گا تو یقینی طور پر اس کی دماغی کارکردگی میں بہتری آئے گی، حافظے میں مضبوطی آئے گی. اور پھر جو روزہ ہے یہ بلڈ پریشر اس کے لیے بھی بہترین ہے. اچھا روزہ رکھیں، بلڈ پریشر کے امراض کم ہو جائیں گے. میں ذاتی طور پر کئی ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جو بلڈ پریشر کے مریض تھے، انہوں نے روزے رکھے اور وہ صحت مند ہو گئے. یہ میرے اپنے گھر میں کچھ مثالیں موجود ہیں کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو جو بلڈ پریشر کا مسئلہ وہ کم ہو جاتا ہے. وہ امراض جو عام دنوں میں تو یہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے دنوں میں یہ کمی آ جاتی ہے. اور حتیٰ کہ جو شوگر کا جو مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوگر میں ہم نے روزہ نہیں رکھنا. شوگر کے بہت سے لیول ہے. جی جو عام شوگر کی جو لیول ہے، روزہ رکھنے میں یہ بھی اس میں معاون ثابت ہے. روزہ رکھنے سے ایسا نہیں ہے کہ ہر شوگر کا جو مریض ہے وہ پتہ نہیں بیمار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے گھر میں میری والدہ اگر وہ شوگر کی مریض ہے، جب وہ روزہ رکھتی ہیں تو وہ بہترین ہو جاتی ہیں. روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس میں معاونت ہوتی ہے. اور طبیعت میں بھی اپنے پر قیاس کر لیتے ہیں، جی میری شوگر بڑی تیز رہتی ہے، میری شوگر ایسے ہے، تو خود ہی جناب وہ فدیہ دینا شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو چاہیے مفتیان کرام سے اپنے ان چیزوں کا پہلے مشورہ جی بالکل. اور اس کے بعد یعنی اس بات کی اجازت اگر ملے تو پھر روزہ چھوڑیں، ادروائز روزہ نہ چھوڑیں. اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ کینسر ایک بہت بڑا مرض ہے. اس کے ایک جراثیم ہوتے ہیں جسم کے اندر، وہ جب بڑھ جاتے ہیں تو بندہ کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو کینسر کے جو خطرات میں کمی کرنے والا ایک روزہ سب سے بڑی چیز ہے. اچھا جی. روزے رکھنے سے کینسر کے خطرات میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ آج کی سائنس اور ریسرچ یہی بتاتی ہے. جو افراد روزہ زیادہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے جیسے رکھتے ہیں، ان لوگوں میں کینسر کے خطرات کم ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو روزے نہیں رکھتے. اور روزہ رکھنے سے جو بڑھاپے کے اثرات ہوتے ہیں یہ بھی کم ہوتے ہیں. اچھا جی. جی بالکل. یعنی ہمارے جسم میں کچھ ایسے مادے ہیں کہ اگر وہ کم ہو جائیں تو پھر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. جی. اگر وہ کم نہ ہو تو بڑھاپا دیر سے آتا ہے. تو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑھاپے کے اثرات ہوتے ہیں ان کو کم کرتا ہے. بڑھاپا دیر سے آتا ہے، جوانی زیادہ دیر رہتی ہے روزہ رکھنے سے. تو جو زیادہ دیر جوان رہنا چاہتا ہے اور جوانی کے اثرات قائم رکھنا چاہتا ہے تو روزہ بہترین چیز ہے. تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا، یہ ہم سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، مزے مزے کے کھانے کھا کر پھر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، تو کیا یہ سحری کرنے کا، یہ افطاری کرنے پر اس پر کوئی ثواب بھی ملتا ہے؟ اگر کوئی بندہ سحر و افطار کرتا ہے تو کیا روزے کا تو ثواب ہے، کیا سحر و افطار کا بھی ثواب ہے الگ سے؟
دیکھیے سحری میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سحری کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور دیگر کتب میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سحری کھانا برکت کا باعث ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے، کہ جو اہل کتاب ہیں وہ جو روزہ رکھتے ہیں اس پہ سحری نہیں کرتے، ہمارے روزے اور ان کے روزے کے انداز میں جو فرق آئے گا وہ سحری کرنے سے ہم سحری کرتے ہیں۔ حالانکہ بعض لوگ اس پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی آج میں روزہ رکھا ہے اور میں نے سحری بھی نہیں کی، پھر بھی دیکھ لو میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اور سمجھتے کہ شاید مجھے ثواب زیادہ ملے گا۔ دیکھیں سحری کرنا جیسے میں نے کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جیسے تو سحری ترک کرنا سنت نہیں ہے جان بوجھ کے نا۔ اس کا مطلب سحری نہ کی تو ثواب میں کمی آئے گی، زیادتی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس نے سحری کرنا تو سنت ہے، زیادہ ثواب ملے گا، سحری کے ساتھ زیادہ سحری کے ساتھ زیادہ ثواب ملے گا، جی تو سحری نہ کر کے زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ جی وہ ایک علیحدہ بات ہے، آنکھ نہیں کھلی مجبوری بن گئی تو آپ نے بغیر کھائے پیے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک علیحدہ شرعی مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک اچھا عمل ہے وہ سحری کرنا ہی ہے۔ سحری کرنا ہے، اگرچہ کچھ کھجور سے کر لیں، پانی سے کر لیں، یا بالکل، کسی اور جو وہ کوئی بھی چیز کھائے، وہ اینی ون کوئی بھی پانی پی، یعنی جو بھی کھانے پینے کی چیز ہے وہ لازمی کرے، یعنی کہ اگر وہ تھوڑا ہی کرے۔ پراٹھا اور دہی نہ بھی ملے کسی اور چیز کے ساتھ بھی، یعنی کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، پراٹھا اور دہی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پراٹھا اور دہی نہیں ہوگا تو سحری نہیں ہوگی، تو سحری پراٹھا اور دہی کا نام نہیں ہے، سحری کچھ بھی کھانے کا نام ہے، کوئی بھی حلال چیز جی کھائیں تو اس سے وہ سحری ہو جاتی ہے، تو وہ سحری لازمی کی جائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو برکت ہے یہ تین چیزوں میں، جی تین چیزیں کون سی؟ فرمایا کہ جماعت کے اندر، جی سرید کے اندر جو بنا کے کھائی جاتی، جی اور تیسری چیز فرمایا سحری میں، ہاں یعنی سحری برکت کا باعث ہے۔ اور پھر اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان دیکھیے نا کتنی پیاری بات ہے ہمارے لیے۔ جی کھایا ہم نے، کیا کیا کھا کے، وہ عام دنوں میں بھی تو کھاتے ہیں نا، تو جو بندہ سحری کرتا ہے اس کو بیٹھے بیٹھائے کتنا اجر ہے، کتنا پروٹوکول ہے نا، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیج رہے ہیں، درود بھیجے، یہ کتنی عظمت والی بات ہے۔ روزے دار کتنا خوش نصیب۔ بالکل، یعنی آپ کو کوئی بے وقوفی ہوگا کہ جو اس اپورچونٹی کو ضائع کرے گا کہ اب میں اٹھوں سحری کھاؤں اور اللہ اور اس کے فرشتے مجھ پر درود بھیجیں، تو یہ تو ایک عظیم موقع ہے کہ جو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ تو آپ جتنے بھی سننے والے ہیں یہ پکا تہیہ کریں کہ ہم نے لازمی سحری کرنی ہے، بغیر سحری کے کوئی روزہ نہیں رکھنا۔ جی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے سحری کی برکتیں بتائیں ہمیں، اور اب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ افطار کرنے پر بھی کوئی ثواب اور برکتیں اسی طرح حاصل ہوتی ہیں، یعنی جب ہم افطار کرتے ہیں تو کیا اس میں ہمیں ثواب ملتا ہے؟ دیکھیں بالکل، افطاری کی بھی حدیث مبارک میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث مبارک مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے جی کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو محبوب رکھتا ہے۔ کون کون سی؟ افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ تو افطار میں جلدی کرنا یعنی ٹائم ہو جاتا ہے، لوگ اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم اب جلدی افطاری کریں۔ یعنی وقت ہو جائے تو اب زیادہ دیر نہ اس میں کی جائے۔ جی بالکل، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے
تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، سبحان اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے فرما لیتے، اگر کبھی کھجوریں ہی نہ ہوتی تو چند جلو پانی پی لیتے۔ سبحان تو افطار کرنا میرے آقا کی سنت ہے، اور جلدی کرنا بھی میرے آقا کی سنت ہے، سبحان لہذا افطاری بھی کی جائے جی، اور جلد از جلد بھی کی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ یعنی اس کی فضیلت کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب بالکل دل ہے، یعنی یہ نیت کی کہ جائے اس میں برکت ہے۔ افطار میں جلدی کی جائے، یعنی وقت شروع ہو جائے تو افطار کر لیں، اب اس کو مزید تاخیر نہ کی جائے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی نماز پڑھ رہی ہے ہاں پھر بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے افطاری بعد میں نماز کرتے تھے۔ بعد میں نماز پڑھی جائے۔ جی سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک بہت اہم ایونٹ ہمارا اور بھی ہوتا ہے جس سے مسلمان بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں، اسی برکتیں حاصل کرتے ہیں، وہ تو اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کی کوئی فضیلت بھی ہمیں ارشاد فرما دے تاکہ ہمارے ناظرین اس کو سنیں تو اعتکاف کر کے خوب اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اس ماہ مبارک کے اندر شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل، اس شب قدر کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرماتے، سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی کہ آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام کرتے، یعنی پورے مہینے کا بھی کیا، اور آخری 10 دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا اعتکاف نہیں کر سکے، آخری عشرے کا، آخری عشرے کا۔ جی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، تو سفر کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا۔ اب اگلے سال جب رمضان آیا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا، سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ بھی اس اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اور یہ جو اعتکاف ہے نا، یہ صرف اسلام میں ہی عبادت نہیں ہے، پچھلی امتوں میں بھی یہ عبادت تھا۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کیا فرمایا؟ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو، کس چیز کی؟ کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو۔ کیوں؟ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدہ والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ارے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی اعتکاف ہوتا تھا، تو یہ ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی تھی اور اس امت میں بھی ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، جیسے میں نے کہا کہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، میرا آقا نے فرمایا جس شخص نے ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ تو اعتکاف جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ میرے سابقہ گناہ بخشے جائیں تو اعتکاف بہترین عبادت ہے۔ سبحان۔ اور اعتکاف میں چونکہ مسجد میں رہنا ہوتا ہے، یعنی ایک تو اعتکاف عبادت ہے، جی، پھر مسجد کے اندر ایک گھڑی گزارنا، اس میں ایک سانس لینا، یہ 10 نیکیوں کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان کے 10 درجات کو بڑھانے والا ہے، 10 گناہوں کو مٹانے والا ہے، یعنی اعتکاف ایک علیحدہ عبادت، پھر وہاں پر بیٹھ کے جو اور نیکیاں کریں گے وہ علیحدہ عبادت۔ سبحان۔ تو لہذا اعتکاف جتنی کوشش ہو یہ لازمی کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے ماہ رمضان کے مختلف جو مواقع ہیں ان کے فضائل ہمیں بتا رہی ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کب ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ لیلۃ القدر یہ کہ ایسی رات ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جی،
کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ایک طرف ہزاروں مہینوں کی عبادت ہو جی. اور ایک طرف اس رات کی عبادت ہو، تو یہ اس سے بھی بہتر ہے. ایک رات کی. ایک رات. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی جو عمریں تھی نا، جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کی عمریں دکھائی گئی. جی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کی عمر دیکھی نا، تو یہ سب سے چھوٹی نظر آئی، کم عمریں. جیسے کتابوں میں موجود ہے کہ پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی. جی. اس پہ کافی احادیث ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کی عمریں سب سے کم دیکھیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے. کیوں؟ کہ میری امت کی افراد کی عمر کم ہوگی تو نیکیاں بھی کم ہوگی. چونکہ وہ پہلے کئی 100 سال جیتے تو اللہ کی عبادت بھی زیادہ کریں گے. تو اب یہ تھا کہ جب عمریں کم ہوں گی تو نیکیاں کم ہوں گی. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی. سبحان اللہ. کہ دیگر امتوں کے یہ ان کا ایک دن ان کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان. یعنی وہ اگرچہ 1000 مہینے جیتے ہیں، 1000 مہینے جی کر عبادت کریں، اور میرے آقا کا امتی ایک رات عبادت کرے تو ہزاروں مہینوں سے بڑھ جاتی ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو بندہ شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو یعنی یہ جو رات ہے اس میں جو سابقہ گناہ ہے یہ بخش دیے جاتے. تو لہذا اس رات کو مس نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے اندر ایک دوسری بات بڑی اہم ہے جو آپ نے سوال میں کی کہ شب قدر پھر کب ہوتی ہے. جی. کیا شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے؟ کیا 27ویں کے علاوہ بھی ہوتی ہے؟ عام طور پہ تو یہ تو لوگ 27 کو زیادہ اہتمام سے مناتے ہیں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے تحت جی. شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے. جی. اس کا کوئی حتمی طور پر کوئی دن معین نہیں کیا. تو اب ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یقین کے ساتھ 100% کہ فلاں دن ہی شب قدر کا ہے، وہی کو ہے. تو لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بھی بتائی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی ہمیں یہ بتایا، دن نہیں بتایا، ایک طریقہ بتایا کہ آخری عشرہ 10 دن ہے اور اس کی بھی جو طاق راتیں ہیں، یعنی ہمیں بالکل قریب لا کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر کو حاصل کریں، اس میں عبادت کریں، یعنی یقینی طور پہ ہمیں مل جائے، تو آخری عشرے کی کوئی طاق رات عبادت سے مس نہ کرے. جو بھی طاق رات ہو اس میں ضرور عبادت کرے. ممکن ہے کہ وہی شب قدر ہو، ممکن ہے جو اگلی میں نے کیا تو اس میں ہو. تو جب ساری طاق راتوں میں عبادت کریں گے تو کوئی ایک تو ہوگی نا. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ ارشاد فرمایا. لہذا ہمیں چاہیے کہ طاق راتوں میں یہ تلاش کیا جائے. اور جہاں تک 27 تاریخ کی بات ہے، دیکھیے اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی ہیں جو قاریوں کے امام ہیں، اس امت کے سب سے بڑے قاری سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کے نزدیک جو شب قدر ہوتی ہے نا، یہ رمضان کی 27 تاریخ ہوتی ہے. اچھا جی، یہ آپ کا فرمانا ہے کہ ان کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ شب قدر عطا فرماتا ہے تو وہ رمضان کی 27 تاریخ ہوتی ہے. ان کو اپنے تجربے سے اس کو فکس کیا ہے. بالکل بالکل. یعنی اس میں بزرگان دین سے، محدثین سے، میں تو جیسے جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں ان کا میں نے بیان کیا کہ ان کے نزدیک جو شب قدر اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے نا، وہ 27ویں رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی. تو اس لیے ہم 27ویں شب کو شب قدر سے یاد کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی یقینی طور پہ نہیں کہتا کہ آج ہی شب قدر. وہ ممکن ہے کہ اس دفعہ 27ویں کو نہ ہو، اگلی مرتبہ ہو.
یا وہ 29 کو مل جائے یا 25 کو مل جائے یا 23 کو مل جائے یا 21 کو مل جائے یا 29 کو مل جائے تو یہ ممکن ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی تاکرات مس نہیں کرنی چاہیے. جب ہم سب تاکراتوں میں عبادت کریں گے تو یقینی طور پر شب قدر کو حاصل کر لیں گے. اور شاید 27ویں کو اس لیے بھی فکس کر دیا کہ چلے ایک رات کی یہ قدر کر لیں. کہتے ہیں نا بزرگ، جیسے کہتے ہیں کہ جس رات کی قدر کی جائے تو وہی لیلۃ القدر ہے. اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر کو بھی غفلت میں گزار دے تو اس کے لیے کیا اس کی ویلیو. جی اس اعتبار سے دیکھیں کہ جیسے میں نے صحابی رسول کا آپ کو بتایا، ان کے نزدیک تو ہے کس دن ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات کہ ایک وہ شخص جو بالکل ہی کوئی دن بھی عبادت نہیں کرتا، اسے تو یہ بہتر ہے نا کہ ایک دن تو وہ عبادت کرے. جیسے آج کل عوام میں سستی غالب ہے، جی تو اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ کوئی بھی رات ہے تو وہ ایک دن بھی نہیں کریں گے. ہم یہاں دونوں باتیں کر رہے ہیں نا کہ کوئی بھی طاقت مس نہ کی جائے. تو جو خواص ہیں تو ان کے لیے یہ ہے، جو سمجھدار ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، جو عبادت تو وہ بالکل بھی مس نہ کرے. اور جس کو عبادت کا ذوق نہیں ہے یا عبادت کی طرف نہیں آ رہا تو اسے ہم کہیں کم از کم 27ویں کی تو ضرور حاضری دینا. میں نے یہ بھی دیکھا جو پورا رمضان ہے اس دن وہ بھی آ جاتا ہے اس رات. جی بالکل. صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتے ہیں، دیگر اذکار اس میں کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں. ایک رات ہی چلے وہ عبادت میں گزار لیتے ہیں اسی بہانے. بالکل بالکل. مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے فضائل ماہ رمضان میں سحر و افطار کے، رمضان کی فضیلت اور اس کے دیگر ارکان کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے آنے پر بھی اتنا وہ سخت دل ہے، اس میں روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ مسلمان کہلاتا ہے، کلمہ گو ہے، سارا کچھ ہے، لیکن روزے سے اوائڈ کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو کیا اس کے لیے کوئی وعید بھی ہے کہ اس کو مطلب وہ سنائی جائے تاکہ وہ ڈر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دے؟ دیکھیے رمضان المبارک کے روزے فرض ہے، اچھا. یہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والی بات ہے. تو جس سے رب ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے تو اس کی تو آخرت برباد ہو جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس کے فضائل ذکر کیے وہاں پر اس بندے کا بھی ذکر کیا جو روزہ نہیں رکھتا. روزہ رکھنا یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو روزہ نہیں رکھتا اسے بدبخت سے ارشاد فرمایا ہے، برے نصیب والا بدبخت ہے وہ. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان المبارک کو تو پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو بخشش تو اسی کی ہوگی جو رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے گا. یعنی رمضان ابھی آیا پھر بھی رب کو راضی نہ کر سکا. اتنی برکتیں، اتنی عنایتیں لے کر آیا. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عام طور پہ تو یہ روایت ہے نا کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، تو کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کنواں چل کے کہ پیاسے کے پاس آ گیا اور پھر بھی کوئی بندہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے. اب بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی روزہ چھوڑ دیتے ہیں پھر رکھ لیں گے، لیکن رمضان المبارک کا کوئی روزہ بغیر عذر کے چھوڑنا، جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی سخت نافرمانی ہے. اور کوئی یہ ذہن رکھتا ہے کہ میں بعد میں رکھ لوں گا تو اس سے بڑا بے وقوف نہیں ہے کوئی. وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے بغیر شرعی اجازت اور بیماری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی توڑا، ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، عمر بھر کے روزے کفایت نہیں کریں گے. اور کون بندہ ایسا جو عمر پر روزہ رکھ سکتا ہے؟ یعنی یہ کہتا ہے میں ایک روزہ رکھ لوں گا بعد میں. جی بھئی تم ایک روزے کی بات کرتے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرما دیا تم ساری زندگی بھی روزے رکھ لو، جو وہ تھا نا یہ نہیں ہو سکتے. ساری زندگی کے روزے اس کا متبادل نہیں ہو سکتے، نہیں متبادل بن سکتے. یعنی کوئی بندہ اگر فرسٹ نماز کے وقت نماز چھوڑتا تو ساری زندگی اگر وہ نفل پڑھتا رہے بالکل بالکل وہ برکتیں جو نماز کی اس وقت ملنی تھی وقت پر اب نہیں ملیں گی ایسے روزے کا. ہاں ایک دوسری ایک علیحدہ وجہ ہے کہ اگر اس کا شرعی عذر ہے، شریعت مطہرہ ایسے عذر میں اجازت دیتی ہے چھوڑنے کا تو وہ ایک جدا معاملہ ہے. لیکن یہ بھی خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کسی ماہر عالم دین کو اپنی صورتحال بتا کر پھر
آگے قدم اٹھانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خود سے فیصلہ کر کے اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی اپرچونٹی آپ ضائع کر بیٹھے. تو لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. روزہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. ماشاءاللہ دیکھا آپ نے ناظرین کیسی پیاری پیاری باتیں ماہ رمضان کی فضیلت پر، اس کے فیضان کے بارے میں ہمیں قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. اور اس لیے یہ سبق کچھ کیا گیا کہ تاکہ رمضان کے آنے سے قبل ہی ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی فضیلتوں کو پانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. کیونکہ ماہ رمضان یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا یہ پیارا مہینہ ہے. اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے روزے نہ رکھ پائے، اس میں عبادت نہ کر سکے، ایسا کبھی نہ ہو. اور اگر کوئی عذر آپ کو مانے ہو کہ مطلب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو خود سے یہ فیصلہ نہ کریں کہ میں نہیں روزہ نہیں رکھنے، میں اس کا فدیہ دے دیتا ہوں، یا کوئی اور یعنی اپنی طرف سے نکال لے. ایسا نہیں، بلکہ کسی ماہر مفتی کے ساتھ مشورہ کریں، کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں اور اس کو اپنا عذر بتائیں. اگر وہ بتائے کہ یہ عذر جو شریعت میں قابل قبول ہے، تو پھر آپ چاہے اس کے مشورے سے اس کو بعد میں کر لیں. لیکن حتی الامکان یہی کوشش کرنی ہے کہ روزہ کسی بھی صورت میں چھوٹنے نہ پائے، کہ عذر کے باعث بھی اگر روزہ چھوڑیں تو اس کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی پسندیدہ ہے. فرمایا ان تصوموا خیر لکم، کہ اگر تم بیمار بھی ہو، سفر پر ہو، جو شرعی سفر ہے یا شرعی بیماری ہے، پھر بھی یہ کہا گیا کہ روزہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اس کو چھوڑنا بہتر نہیں بلکہ روزہ رکھنا بہتر ہے. تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے، اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ماہ رمضان آئے تو اس میں خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں. وما علینا الا البلاغ.